अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्लासिक इंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं लाई हूँ आपके मोस्ट अवेटेड नावल दे इजाज़त जुदू की एपिसोड नंबर 2, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। तो इससे पहले कि हम एपिसोड शुरू करें, तो जल्दी से जाकर हमारे यूट्यूब चैनल क्लासिक इंटरटेनमेंट में मौजूद तमाम वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं किस नंबर 2 की तरफ। इस अमल क्या आप जानती हैं एक सेक्रेटरी की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं? सदाम चेयर की बैग से टेक लगाता बहौर उसके हुलिये की जानिब देखते हुए बोला। वो दिल ही दिल में इस लड़की को फारिग करने का फैसला कर चुका था, क्योंकि उसकी सेक्रेटरी को सिर्फ ऑफिस में काम नहीं करना था, बल्कि उसके साथ ऑफिस से बाहर जाकर भी मीटिंग्स और ऑफिशियल पार्टीज अटेंड करनी थी, जो इस लड़की को देखकर लग रहा था कि वो की सूरत नहीं कर पाएगी। यस सर, मैं अपनी तमाम ड्यूटी से वाकिफ़ हूँ। इससे पहले भी मैं एक ऑफिस में सेक्रेटरी की जॉब कर चुकी हूँ। अमल का लहजा बहुत ही पुख्ता और एतमाद से भरपूर था। उसके अंदाज में किसी किस्म की कोई घबराहट नहीं थी। वो सामने बैठे शख्स के इरादे कहीं न कहीं समझ चुकी थी। पिछली जॉब छोड़ने की वजह सदाम को जैसे इस लड़की को फारिग करने का एक रीज़न मिल गया था। सदाम की जानती निगाहें अमल मुठ्ठियाँ बेंचे बहुत मुश्किल से जब्त किए हुए थी, क्योंकि सर आपकी तरह बाकी बहुत से मर्द यही समझते हैं कि आप लोगों के साथ काम करने के लिए एक नाम नहाद मॉडर्न मगरबी लिबास पहनने वाली लड़की ही मुनासिब हो सकती है। और यही वजह है कि मुझ जैसी बहुत सी लड़कियां जो खुद को ढांप कर रखना चाहती हैं, पर्दे में रहना चाहती हैं, अपनी माशी मजबूरियों से घबरा कर जब जॉब करने निकलती हैं तो आप जैसे लोगों के मयार पर पूरा उतरने के लिए उन्हें ना चाहते हुए भी अपना तर्ज लिबास तक बदलना पड़ता है, जिनको बाद में आप जैसे लोग ही इज्जत की निगाह से नहीं देखते। आई एम सॉरी, शायद मैं कुछ ज़्यादा बोल गई, मगर आपने रीज़न पूछा था तो मेरी पिछली जॉब छोड़ने का रीज़न यही था। मेरी न्यू बॉस को मेरा हुलिया पसंद नहीं था, बल्कि बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको पसंद नहीं आ रहा। अमल के जहाँ अल्फाज बहुत सख्त थे, वहीं लहजा बेहद नरम था। वैसे ही बात करती थी, जिस मुकाबिल के दिलो दिमाग पर कारी ज़रब भी लगा देती और उसे आगे से हाथ पैर मारने के काबिल नहीं छोड़ती थी। अमल अपनी बात ख़त्म करती सदाम के कुछ बोलने से पहले ही खामोशी से चेयर से उठ गई थी। वो जानती थी जितना कुछ वो बोल चुके ये शख्स उसे किसी सूरत अब जॉब पर नहीं रखने वाला। हम जैसे मर्द औरतों की इज्जत करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने शायद अभी ऑफिस के स्टाफ में मौजूद उन फीमेल्स को नहीं देखा जो फुल अबाया में मौजूद हैं। औरत हो या मर्द, हमारे माशरे में इज़्ज़त सिर्फ उसी शख्स की जाती है जो खुद अपनी इज़्ज़त करवाना जानता हो। मिस अमल, आपकी सोच मर्दों के मामले में कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव है। एनीवेज, आप अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे आपकी हुलिये से नहीं, आपके काम से गर्ज है। वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। सदाम भी इतनी आसानी से किसी की बातें सुनने वाला बिल्कुल नहीं था। उसने भी अमल को उसी के अंदाज में जवाब देते एक तरह से उसकी बोलती बंद कर दी, जबकि अमल जो यही समझी थी ये जॉब उसके हाथ से निकल चुकी है। सदाम की बात पर वो हैरान हुए बहन नहीं रह सकी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक तो उसे उसके हुलिये के बावजूद जॉब मिल चुकी थी, और दूसरा उसकी तल्ख बातों के बावजूद इस शख्स ने उसे जॉब से नहीं निकाला था। बज़ाहिर उसने खुद को बहुत नॉर्मल रखा था, मगर अंदर ही अंदर वो बहुत खुश थी। पहली ही मंजिल उसके लिए इतनी आसान होगी उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अमल बिना मजीद कुछ बोले फाइल उठाकर खामोशी से वहां से निकल गई थी। स्ट्रेंज, सदाम उस लड़की की कई बातें सोचकर सर झटक गया था। उसे अमल की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, जिसने बिना उसके बारे में कोई इन्फो लिए उसे न जाने किन मर्दों की कैटेगरी में शामिल कर दिया था। मगर सिर्फ इतनी सी बात पर जॉब से निकाल कर वो उसकी सोच सच साबित नहीं करना चाहता था। वो सोच चुका था इस तकिया ने उसी सोच की मालिक लड़की को निकालेगा भी सही, तो सिर्फ काम की बुनियाद पर, जो उसे पूरा यकीन था कि ये लड़की एक हफ्ते से ज़्यादा उसके साथ टिकने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। सद्दाम चाहने के बावजूद अपना ध्यान सामने रखी फाइल पर नहीं ला पा रहा था। उसका दिमाग भटक भटक कर अमल की बातों की जानिब जा रहा था। आखिर तंग आकर उसने फाइल बंद करते ग्लास वॉल से परे देखा था, जिसके पार उसकी सेक्रेटरी का छोटा सा ऑफिस उसकी नज़रों के बिल्कुल सामने था। वो लड़की हनूज उसी तरह चेहरा नकाब से ढके सामने रखी फाइल पर झुकी कॉल्स में काम में मसरूफ हो चुकी थी। उसके दो दिया हाथ तेजी से फाइल पर चल रहे थे। सदाम कुछ देर खामोश नजरों से ये सब देखने के बाद ड्राइवर को कॉल करके गाड़ी निकालने का कहता अपना ब्रीफ केस लेता ऑफिस से उठ गया था। वो समझ चुका था कि एक दफ़ा अगर उसके दिमाग की रोक काम से भटक चुकी है तो अब उससे वैसे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाना था। सदाम सोच भी नहीं सकता था कि इस लड़की को जॉब देकर वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठा है, जिसका भुगतान शायद उसे पूरी ज़िंदगी भुगतना था। फर्स्ट मिशन सक्सेसफुल।
عمل گلاس وال سے صدام کو باہر نکلتا دیکھ نقاب اتار کر ریلیکس ہو کر چیئر پر بیٹھتی موبائل پر میسج ٹائپ کر کے سینڈ کا بٹن پریس کر گئی تھی۔ صدام سے ملنے کے بعد اس کی آنکھوں میں موجود انتقام کی آگ مزید بڑھ چکی تھی۔ کیسا ہے میرا دوست؟ صدام نے یزدان کے روم میں داخل ہوتے مسافر کے لیے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا، جس کے جواب میں یزدان نے ایک نظر اسے سختی سے گھورنے کے ساتھ اس کے بڑے ہاتھ کو بھی صاف اگنور کر دیا تھا۔ لگتا ہے آج مزاج کافی گرم ہے۔ صدام بریف کیس ٹیبل پر رکھتا یزدان کے برابر صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ وہ لڑکی میرے کمرے میں کیوں آئی تھی؟ میں نے کہا تھا نا تمہیں وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ اس نے اپنے گندے گندے ہاتھوں سے میرے شیرو کو چھوا ہے۔ آج تو صرف اس گندی لڑکی کا سر پھوڑا ہے، اگلی بار اس نے ایسا کیا تو میں گلا دبا دوں گا اس کا۔ یزدان ہاتھ میں پکڑے ٹیڈی بیئر کو سینے سے لگاتے نروٹھے لہجے میں بولا، جبکہ فاریہ کا دوبارہ یہاں آنے کا سن کر صدام کا دماغ غصے سے گھوم گیا تھا۔ اوکے آئندہ وہ نہیں آئے گی، مگر اس بار کے لیے میں سوری کرتا ہوں شیرو سے۔ صدام نے کانوں کو ہاتھ لگاتے یزدان اور اس کے شیرو سے معافی مانگی تھی۔ ڈونٹ ٹچ ہم۔ صدام نے جیسے ہی شیرو کو چھونا چاہا، یزدان کی ہلکی سی دھاڑ پر اس نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ یزدان صدام کی حرکت پر اس سے بھی خفا ہوتا وہاں سے اٹھتا بیڈ پر جا بیٹھا تھا، جبکہ صدام اس کے اس حال میں بھی اپنی چیزوں کو لے کر ویسی پوزیسیونیس دیکھ مسکرائے بنا نہ رہ سکا تھا۔ یزدان کو پہلے سے کافی ریلیکس ہو کر خود میں مگن ہوتا دیکھ صدام جلدی سے اپنے لیپ ٹاپ کے جانب متوجہ ہوا۔ کل ایک بہت اہم میٹنگ تھی جس کی اسے اب بھی بہت تیاری کرنی تھی، جو آفس میں نیو سیکرٹری کے چکر میں وہ کر نہیں پایا تھا۔ بلال کی دی گئی فائلز کھولتے اس نے سی ڈی پلیئر میں ڈالتے جیسے ہی پلے کی، سامنے چلتی شادی کی ویڈیو دیکھ اس کا دماغ بگ سے اڑا تھا۔ واٹ دا ہیل، بلال صاحب اتنی غیر ذمہ دار حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ پریزنٹیشن کی جگہ مجھے شادی کی ویڈیو تھما دی۔ صدام نے ویڈیو کو آگے پیچھے کر کے دیکھ لیا تھا، مگر وہاں پریزنٹیشن کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ صدام ویڈیو وہی اسٹاپ کرتا، لیپ ٹاپ سوفے پر پٹکتا، بلال کو پھول ملاتے وہاں سے اٹھا تھا۔ اپنی سیکرٹری کی وجہ سے پہلے اس کا موڈ سخت آف تھا، اوپر سے بلال کی اس حرکت نے اس کا دماغ مزید گھما دیا تھا۔ صدام جو فون کان سے لگائے ادھر سے ادھر چکر لگاتا بلال کے کال پک کرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ یزدان پر پڑنے والی غیر ارادی نظر پر وہ اپنی جگہ ساکت ہوا تھا۔ یزدان ہونٹوں پر اپنی مخصوص دلکش مسکراہٹ سجائے جسے دیکھنے کے لیے صدام ترس گیا تھا، لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا اسکرین پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ صدام نہ جانے کتنی ہی دیر اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا تھا۔ دوسری جانب سے بلال کال پک کر چکا تھا، مگر صدام اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر فون بند کرتا یزدان کی جانب بڑھا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر لیپ ٹاپ پر ایسا کیا ہے جو یزدان کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی وجہ بنی ہے۔ ویڈیو صدام کی اسٹاپ کی گئی جگہ پر ہی رکی ہوئی تھی، جہاں پر ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کی تصویر آئی ہوئی تھی۔ یزدان کی دلچسپی کو دیکھتے صدام نے ہولے سے ہاتھ بڑھاتے ویڈیو پلے کر دی تھی۔ اس لڑکی کو باتیں کرتا اور مسکراتا دیکھ یزدان کی مسکراہٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا، مگر جیسے ہی ویڈیو اس پر سے ہٹی، یزدان کا چہرہ پہلے کی طرح سپاٹ اور سرد ہوا تھا۔ یزدان سرد تاثرات کے ساتھ لیپ ٹاپ سائڈ پر پھینکتا وہاں سے اٹھ گیا تھا، لیکن اتنی سی دیر میں صدام کا دماغ تیزی سے کام کر چکا تھا۔ اس نے فوراً لیپ ٹاپ سے تصویر بنا کر سعود کو سینڈ کی تھی۔ وہ ایک بار تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ کیا یہ وہی ہاسپٹل والی لڑکی ہے۔ اگلے چند سیکنڈ میں ہی سعود کا مثبت جواب ملتے ہی صدام خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ اسے وہ لڑکی مل چکی تھی جو یزدان کی صحتیابی کے لیے کافی مفید ثابت ہو سکتی تھی۔ ابھی ایک تصویر بھیج رہا ہوں میں، تمہیں 2 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، جلدی سے پتہ لگا کر دو کون ہے یہ لڑکی اور بلال قریشی کا کیا تعلق ہے اس سے۔ صدام فون پر اپنے آدمی کو ہدایت دیتا بہت ایکسائٹڈ تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا جو لڑکی اس کے دوست کے لیے خوشی کا باعث اس کے لیے اتنی اہمیت رکھتی ہے، وہ کسی بھی قیمت پر اسے یزدان کی زندگی میں داخل کر کے ہی رہے گا۔ صدام نے مسکراتی نظروں سے یزدان کی جانب دیکھا تھا، جو پہلے سے ہی خاموش نظر اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ صدام کے دیکھنے پر اس نے فوراً چہرہ پھیر لیا تھا۔ صدام کو اس وقت وہ بالکل ٹھیک لگا تھا، بالکل ایک نارمل انسان کی طرح، مگر اب صدام نے اس کی طبیعت کے اتار چڑھاؤ پر حیران ہونا چھوڑ دیا تھا۔ صدام اب بہت زیادہ پر امید ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اب وہ دن دور نہیں جب یزدان پہلے کی طرح بالکل ٹھیک، مکمل صحتیاب ہو کر اس کے سامنے کھڑا ہوگا۔ شکر ہے آج تمہارا سوجا ہوا منہ کچھ ٹھیک تو ہوا۔ تم جانتی ہو میں کتنی بور ہو جاتی ہوں جب تم اپنی مصروفیات کی وجہ سے مجھ سے بات چیت نہیں کرتے۔ حرمت کافی کسب لیتے۔ آفاق کچھ دنوں سے بگڑے مزاج پر چوٹ کرتے بولے، تم مورد کی جگہ اداس لفظ بھی استعمال کر سکتی تھی۔ آفاق کو اس کی بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی، اس لیے اس نے حرمت کو گوری سے نوازتے جواب دیا تھا، ہاں نہیں، اداس تو بالکل بھی نہیں ہوتی، صرف بور ہوتی ہوں۔ حرمت نے اس کی بگڑی شکل دیکھ کر اسے اور چڑھایا تھا، ایک بات پوچھوں تم سے، سچ سچ جواب دینا۔
आफाक हुर्मत का रहनाइयों में घेरता दिलकश चेहरा देखते संजीदगी से बोला। हुर्मत ने नोट किया था कि आज आफाक पिछले दिनों की तरह चुप चुप तो नहीं मगर काफ़ी अजीब बिहेव कर रहा था। उसकी हर बात को इंतहाई संजीदगी से भी ले रहा था। हाँ पूछो, तुम जानते हो मैं झूठ नहीं बोलती। उसे संजीदा देख हुर्मत भी फौरन सीरियस हुई थी। तुम्हारी लाइफ में मेरी कितनी अहमियत है? क्या मैं तुम्हारे नज़दीक बिलाल भाई जितनी इम्पोर्टेंस रखता हूँ? मेरी कितनी वैल्यू है तुम्हारी नज़र में? बिलाल भाई जितनी है उनसे कम। आफाक ने आखिरकार वो सवाल पूछ ही लिया था जिसके लिए वो आज उससे मिलने यूं नहीं आया था। ये कैसा सवाल है भला? मेरी लाइफ में उनका अलग मकाम है और तुम्हारा अलग। तुम भला बिलाल भाई के साथ अपना कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? गुरबत के लिए आज आफाक की बातें समझ से बाहर हो रही थी। मतलब मैं तुम्हारे आगे बिलाल भाई जितनी अहमियत नहीं रखता। आफाक का लहजा तंजिया था, जबकि उसकी ये उल्टी सीधी बातें हुर्मत को अबूसा दिलाने लगी थी। ऑफ कोर्स, मेरी लाइफ में जिस मकाम पर बिलाल भाई हैं वहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच सकता, तुम भी नहीं। हुर्मत ने अपने मखसूस मुंह फट अंदाज में कहते आफाक की रही सी खुश फहमी भी दूर कर दी थी। लगता है तुम मेरी बातों का माइंड कर गई हो। आफाक कम अज कम इस वक्त तो हुर्मत का नाराज होना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए फौरन होठों पर स्माइल लाता उससे मुखातिब हुआ था। तुम्हें पता नहीं क्या हुआ है, तुम बातें ही इतनी अजीब कर रहे हो। मैं माइंड ना करूँ तो और क्या करूँ? चलो चलते हैं, वैसे भी इसके बाद मेरी अब कोई क्लास नहीं है। आफाक के अजीब से रवैये की वजह से हुर्मत का मूड सख्त ऑफ हो चुका था। आओ ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। आफाक हुर्मत को यूं नाराज नहीं जाने देना चाहता था। नहीं, मैं वैन पर चली जाऊंगी। हुर्मत ने फौरन इनकार किया था। हुर्मत को दूसरी जानिब मुड़ता देख आफाक ने फौरन उसका हाथ पकड़कर रोका था। रुको तो, यूं नाराज होकर जाओगी क्या? यार वैसे ही ज़हन में सवाल आया तो पूछ लिया तुमसे, लेकिन अगर तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी, माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आफाक ने अपनी गलती तस्लीम करते माफ़ी मांगते कानों को हाथ लगाया था। हुर्मत जो वाकई गुस्से में थी, मगर आफाक की बेचारी शक्ल देख और इस तरह माफ़ी मांगने पर मुस्कुराए बहर नहीं रह सकी थी। ओके, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम ऐसी फजूल बातें करने का जोश चढ़ा तो मैंने बिल्कुल भी बात नहीं करनी। हुर्मत के मुस्कुराने पर आफाक भी खुश हुआ था, मगर खुश होता मुस्कुरा दिया था। अब तो आओ ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। आफाक ने कुछ फासले पर खड़ी बाइक की जानिब इशारा किया था। तुम बाइक पर आए हो? हुर्मत की बाइक पर बैठने से जान जाती थी, इसलिए उसने फौरन नफी में सर हिलाया था। हाँ, गाड़ी अबू के पास थी, तुम और बैठो तो सही, कुछ नहीं होता। आफाक उसके इनकार करने पर जल्दी से बोला। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस पर बैठकर तो मैंने खौफ के मारे ही ऊपर पहुंच जाना है। हुर्मत ने इस बारे में सोच कर ही चिड़चिड़ी सी ली थी। आफाक के बहुत असरार करने के बावजूद वो मना करती अपनी बहन की जानिब बढ़ गई थी। आफाक के बाद के इतने अच्छे रवैये के बावजूद हुर्मत को अंदर से कुछ खटक चुका था। आफाक ने पहले ऐसा बिहेव कभी नहीं किया था। कल बावी की बातों से मुतमिन होने के बाद उसे अब फिर लग रहा था कि कुछ तो ऐसा है जो उससे छुपाया जा रहा है। फिर क्या सोचा आपने? क्या जवाब देंगे आप अप्पू को? अक्सर सोफे की बैग से टेक लगाकर आंखें मूंदे बैठे बिलाल के करीब आते बोली। अगर बात सिर्फ इस घर की होती तो मैं बिना एक बार भी सोचे ये सब हुर्मत की नाम कर देता, मगर पप्पू लोगों की सोच जानकर मुझे बहुत दुख हुआ है। उन्हें मेरी बहन नहीं चाहिए, बल्कि उसके हिस्से में मौजूद जायदाद का लालच है उन्हें। वो जानते हैं हमारा ये घर करोड़ों की मलकियत रखता है। सच कहूँ तो मेरा दिल अब किसी सूरत इस रिश्ते पर नहीं मान रहा। जो लोग शादी से पहले ये मुतालबे रख रहे हैं वो बाद में पता नहीं क्या क्या करेंगे। पप्पू को अपना सबसे करीबी समझकर अपनी अजीज तरीन चीज सौंपनी चाहिए थी, मगर अब मुझे लग रहा है वो लोग हुर्मत के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। तुम क्या कहती हो, मुझे क्या करना चाहिए? बिलाल ने अक्सर की जानिब देखते उसकी राय लेनी चाहिए थी। आपका जो भी फैसला हो, मैं आपके साथ हूँ। मुझे इस बात पर कोई मसला नहीं कि अगर हुर्मत के नाम किया जाए। हुर्मत मेरे लिए परिचय से बढ़कर है, मगर पुप्पो और अफा की शर्तें सुनकर और उनका बदलता रवैया देख मैं खुद मुझे उनकी नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। मुझे नहीं लगता वो आगे चलकर भी हुर्मत के साथ मुखलिस रह पाएंगे। कैसा दौर आ गया है आजकल, प्राय तो क्या यहाँ तो अपने ही धोखेबाज निकल रहे हैं। शुक्र है अभी सिर्फ मंगनी ही हुई थी, शादी के बाद अगर वो लोग अपने ये रंग दिखाते तो क्या होता। अक्सर को जब से शादी हुई के तो पता चला था वो अपने करीबी रिश्तेदारों की लालची नीयत और मंगनी टूटने पर हुर्मत की मतोका होने वाली बदनामी का सोचकर काफी दिल बर्दाश्त थी। बिलाल कुरैशी के पास रिश्तों के नाम पर सिर्फ एक पप्पू का साथ ही था, जिन्होंने वैसे तो कभी मुश्किल में उनकी मदद ना की थी, मगर एक तरह से मॉरल सपोर्ट के तौर पर हमेशा उनके साथ मौजूद रही थी। जब से आफाक और हुर्मत का रिश्ता तय हुआ था तब से उनका रवैया बिल्कुल बदल चुका था। उनके अंदाज में पहले से भी ज्यादा मोहब्बत शामिल हो चुकी थी, मगर बिलाल और हुर्मत दोनों नहीं जानते थे इस मोहब्बत की वजह कुछ और है। सुगरा बेगम ने बिलाल के आगे शर्त रखी थी कि उन्हें जहेज में बाकी सब चीज़ों के साथ
कुरैशी साहब का यह घर भी चाहिए था, जिस पर बिलाल और हरमत दोनों का बराबर का हिस्सा था, मगर आफा के वालिद की शर्त थी कि उन्हें पूरा घर चाहिए, वरना वो ये रिश्ता तोड़ देंगे। वो लोग अच्छे से जानते थे कि बिलाल अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता है, उसकी खुशी की खातिर कुछ भी कर सकता है, इसलिए उनकी शर्तें आराम से मानी जाएंगी। मगर उनकी ये अचानक बदलती नीयत बिलाल की आंखें अच्छी तरह खोल गई थी। हरमत जो अक्सर को बुलाने आई थी, उन दोनों की बातें सुनते अपनी जगह पर ही जम चुकी थी। आंखों से आंसू टूटकर चेहरे पर बिखरते चले गए थे। जिस शख्स को अपनी लाइफ में इतनी अहमियत दी थी, वो उसके भाई से उसका सौदा करने चला था। हरमत का दिल चाहा था फाक उसके सामने और वो थप्पड़ों से उसकी इज्जत अफजाई करे कि आइंदा वो शादी के नाम पर किसी लड़की के घर वालों को ब्लैकमेल करने से पहले 1000 बार सोचे। दरवाजे पर हुई आहट पर बिलाल और अक्सर ने चौंक कर उस जानिब देखा था। हरमत गुड़िया, यहाँ आओ। बिलाल ने जल्दी से संभलते हरमत को अपने पास बुलाया था। हरमत के एक्सप्रेशन से वो अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि वो सब सुन चुकी है या नहीं। भाई, आपने उन लालची लोगों को उसी वक्त इनकार क्यों नहीं किया? आपको क्या लगता है ये सब जानने के बाद मैं उस लालची शख्स से शादी करने के लिए राजी होती? हरमत का चेहरा बिल्कुल स्पार्ट था। हरमत मेरी जान। बिलाल फौरन उठकर हरमत के करीब गए थे। मैं नहीं चाहता मेरी बहन पर किसी किस्म की भी उंगलियां उठें। ये मंगनी टूटते ही पप्पा तुम्हें खानदान में बदनाम करने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए मैं खामोश था और इससे पहले तुम्हारी मर्जी जानना चाहता था। तुम्हारी खुशी की खातिर ये घर तो क्या अपना आप भी कुर्बान करने का हौसला रखता हूँ। बिलाल हरमत को सीने से लगाते मोहब्बत से बोले। अपनी जान से जिस भाई की इतनी मोहब्बत के आगे हरमत को अभी थोड़ी देर पहले आफाक के धोखे पर से मिलने वाला दुख दिल में ही कहीं जायल हो चुका था। वो आफाक को क्या समझती थी और वो क्या निकला था। हरमत को इस सब से संभलने में देर तो लगनी थी, मगर वो किसी बेकदरी की खातिर अपने आप को और अपनों को किसी सूरत दुखी नहीं करना चाहती थी। हरमत खुद को नॉर्मल करती बिलाल के सीने से सर उठाती मुस्कुराई थी। बचपन से एक साथ रहने की वजह से एक उनसीयत सी हो गई थी आफाक से मुझे। इससे बढ़कर वो मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता, और जो थोड़ी बहुत अहमियत थी वो भी अब से ख़त्म हो चुकी है। रही बदनाम करने वाली बात, तो आप ही तो कहते हैं हमारा अल्लाह हमारे साथ है, ये मामूली लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इज्जत और जिल्लत देना सिर्फ उसी के हाथ में है। आप आज इनकार करें उन्हें और ख़त्म करें इस किस्से को। हरमत बहुत ही समझदारी और मजबूत लहजे में बोलती बिलाल के साथ अक्सर को भी पुरसकून और हल्का फुल्का कर गई थी। बिलाल को अंदाज़ा हो रहा था कि उनकी बहन अब काफ़ी बड़ी और समझदार हो चुकी थी। हरमत की बातों से वो बहुत मुतासिर नज़र आ रहे थे। तुम दिल से यही चाहती हो ना? अक्सर ने हरमत का हाथ थामते अपने दिल की तसल्ली के लिए एक बार फिर पूछा था, जिस पर हरमत उसे भी मुस्कुरा कर तसल्ली देती मुतमईन कर गई थी। ओह नो, मुझे लगता है मैं अपनी बुक सर के ऑफिस में ही छोड़ आई हूँ। तुम लोग जाओ, कैंटीन में जल्दी से लेकर आती हूँ। हरमत अचानक याद आती माथे पर हाथ मारती जल्दी से वापस मुड़ गई थी, जिस पर बाकी उसके सदा के भुलक्कड़पन पर अफसोस से हिलाती उसे जल्दी आने का कहती आगे बढ़ गई थी। उनके एचओडी उनके फिजिक्स के प्रोफेसर भी थे, जिन्हें असाइनमेंट सबमिट करवाने वो उनके ऑफिस में गई थी, और आते ही हरमत हल्दी से अपनी बुक वहीं भूल आई थी। थैंक गॉड ऑफिस ओपन है, पीएन ने अभी तक बंद नहीं किया। हरमत दरवाज़ा खुला देखकर सर को ना पाकर जल्दी से अंदर दाखिल हुई थी। टेबल से बुक उठाते हुए जैसे ही पलटी, उसे ऑफिस के दाईं तरफ मौजूद बालकनी में कोई साया सा महसूस हुआ था। कौन है वहाँ? सर तो क्लास लेने जा चुके थे, और पेन को भी अपने सामने उसने कॉरिडोर से बाहर जाते देखा था, तो फिर यहाँ कौन मौजूद था? हरमत मशकूक नजरों से आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती आगे बढ़ी थी। वो बालकनी में झांक कर पलटी ही थी जब उसे पेन की आवाज़ सुनाई दी थी। पेन को बुलाकर इस बारे में बताने के लिए उसने मुंह खोला ही था जब किसी ने पीछे से उसके होंठों पर अपना फौलादी मजबूत हाथ जमाते दूसरे हाथ से उसे बाजू से थाम कर अपने साथ एक इतराफ अलमारी के पीछे घसीट लिया था। इस अचानक नाजिल होने वाली अफ्तार पर हरमत की जान निकल चुकी थी। उसने आंखें फाड़ कर मुकाबिल को देखना चाहा था, जो अपनी आहिनी सख्त गिरफ्त में उसे पूरी तरह जकड़े खड़ा था, मगर चाहने के बावजूद हरमत उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। एक तो वो लोग कदे तारीकी में खड़े थे, दूसरा उस शख्स ने अपना चेहरा स्याह रंग के नकाब से ढका हुआ था, जिसमें से उसकी सैरंगेज बोलती आंखें हरमत के चेहरे पर गड़ी उसके रहे से उसान भी हता कर गई थी। इस शख्स की गिरफ्त में हरमत का वजूद हौले हौले कांपने लगा था, जिस पर हरमत ने उस नकाबपोश की आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट का तासुर उभरते देखा था। हरमत इस अचानक पेश आने वाली सूरत हाल से बहुत बुरी तरह घबरा गई थी। उसने खुद को आज़ाद करवाने के लिए मजामत करनी चाहिए थी, मगर मुकाबल की गिरफ्त इस कदर सख्त थी कि वो एक इंच भी हिल नहीं पाई थी। बाहर से आती किसी कदमों की आवाज़ करीब से करीब तर होती जा रही थी। खबरदार, अगर ज़रा सी भी आवाज़ निकालने की कोशिश की तो मैं यहीं से साथ
اٹھا کر لے جاؤں گا، خاموشی سے کھڑی رہو۔ حرمت جو مزاحمت کرتے مقابل کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے ہٹانے کے لیے ناخنوں سے بری طرح کھروچ چکی تھی، اس کی کان کے قریب کی گئی سرد ٹٹرا دینے والی سرگوشی پر حرمت اندر تک کانپ اٹھی تھی۔ منہ پر اتنی زور سے اپنا جو 50 کلو کا ہاتھ رکھا ہوا ہے اس سے سانس تک تو لے نہیں پا رہی۔ بولوں گی کیا حق، ایڈیٹ لوفر کہیں کا، پتہ نہیں یونی میں آیا کہاں سے ہے۔ حرمت بہت تو پا نہیں رہی تھی مگر دل ہی دل میں مقابل کو جس قدر گالیوں سے نواز سکتی تھی نواز رہی تھی۔ حرمت کی کمر بالکل دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی، ایک ہاتھ اس کے چہرے پر جمائے جبکہ دوسرے ہاتھ سے حرمت کا بازو جکڑے اس کے آگے دیوار بن کر کھڑا مکمل طور پر اسے اپنے قبضے میں لیے ہوئے تھا۔ اس کی آہنی گرفت پر حرمت کا بازو اب بری طرح درد کرنے لگا تھا۔ پی این فون پر کسی سے بات کرتا آفس میں داخل ہوا تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی حرمت کے چہرے پر ایک امید سی جاگی تھی۔ پی این کے بہت قریب آ جانے پر حرمت نے استہزائیہ نظروں سے نقاب پوش کی جانب دیکھا تھا، جیسے کہہ رہی ہو اب تم ہر حال میں پکڑے جاؤ گے، جس کے جواب میں مقابل کی آنکھوں میں نائی تھی مسکراہٹ پر حرمت کا دل چاہا تھا اس کی یہ گہری مقناطیسی آنکھیں نوچ لے۔ پی این کو وہیں سے پلٹتا دیکھ حرمت کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، لیکن اصل ہوائیاں تو اس کی تب اڑی جب پی این کے آفس سے نکلنے اور ڈور لاک کرنے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ کچھ دیر پہلے شیرنی بنی حرمت نے اب کی بار اپنی ہرنی جیسی آنکھوں میں خوف و ہراس بھرے اس نقاب پوش کی جانب دیکھا تھا، جس کا ہاتھ اور بازو بری طرح نوچ کر وہ خون آلود کر چکی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اب تیز ہو چکی تھی، پورے کمرے میں ملبچہ سا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اگر تمہاری ذرا سی بھی آواز باہر نکلی تو یاد رکھنا انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ مقابل نے ایک بار پھر جما دینے والی سرد لہجے میں سرگوشی کرتے جیسے ہی حرمت کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹایا وہ گہرے گہرے سانس لیتی اس سے فاصلہ قائم کرنے کے لیے مزید دیوار میں گھسی تھی۔ اس نے حرمت کے سمل کو دلچسپی سے دیکھا تھا۔ کون ہو تم؟ اپنے چہرے پر جمی اس کی گہری نظروں سے گھبراتے حرمت نے بہت ہمت مجتمع کرتے سوال پوچھا تھا۔ کڈنیپر، تمہیں لینے آیا ہوں، آؤ گے میرے ساتھ؟ مقابل کا لہجہ ویسے ہی گمبھیر تھا مگر الفاظ سن کر حرمت کو لگا تھا وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ پوچھ ایسے رہا تھا جیسے کڈنیپ کرنے کا نہیں بلکہ ڈنر پر لے جانے کا پوچھ رہا ہو۔ حرمت دانت پیس کر رہ گئی تھی مگر سامنے والے کے خوف کی وجہ سے کچھ بول نہیں پائی تھی۔ مجھے جانے دو، خوف کے مارے حرمت کی جان نکلی جا رہی تھی، آنکھوں میں نمی لیے وہ ہولے سے منمنائی تھی۔ جاؤ، مگر جاؤ گی کیسے تم؟ دروازہ تو باہر سے لاک ہو چکا ہے، اگر تم نے لاک بھی کیا تو تم یہاں سے تو نکل ہی جاؤ گی مگر ساتھ ہی یونی سے بھی نکال دی جاؤ گی۔ اس نے جانے کی اجازت دی تھی مگر ساتھ ہی حرمت کے خوف میں مزید اضافہ بھی کر دیا تھا۔ وہ واقعی بری طرح پھنس چکی تھی۔ تم کون ہو؟ مجھے اس کے مشکل میں کیوں ڈالا ہے؟ آخر میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ حرمت اس کے ذرا سا پیچھے ہونے پر وہاں سے ہٹ کر فاصلے پر ہوئی تھی۔ تم ہی نے تو بگاڑا ہے سب کچھ۔ مقابل کی بولتی نگاہیں اور گمبھیر لو دیتی سرگوشی حرمت کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑا گئی تھی۔ وہ ہولے سے قدم اٹھاتا پھر سے اس کے قریب آ رہا تھا۔ حرمت کو اب اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو رہا تھا، وہ جو اس کی ہر بات کا الٹا جواب دے رہا تھا اور بلا وجہ ہی اسے اپنے ساتھ یہاں قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ کچھ دیر کی قربت مقابل کے لیے کس قدر قیمتی تھی۔ حرمت نے سوچ لیا تھا وہ اب اس پاگل کے ساتھ ایک سیکنڈ نہیں رہے گی، چاہے اسے یونی سے کیوں نہ نکال دیا جاتا۔ اگر وہ یہاں مزید رکی تو پتہ نہیں یہ شخص اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ حرمت اسے قریب آتا دیکھ جلدی سے دروازے کی جانب بڑھی تھی، لیکن وہ پہلے سے ہی اس کا ارادہ بھانپتے اس کا بازو ایک بار پھر اپنی آہنی گرفت میں جکڑتے پاس رکھی الماری سے لگا چکا تھا۔ یہاں سے نکلنا چاہتی ہو؟ حرمت نے نوٹ کیا تھا کہ پہلے بھی اور اب بھی وہ اس کے قریب تو تھا مگر دونوں کے درمیان اس نے ایک مناسب حد تک فاصلہ قائم رکھا تھا، جو بات حرمت کے لیے کسی حد تک حوصلے کی باعث تھی۔ حرمت کی نم آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اس نے سوال کیا تھا، جس پر بنا کوئی بولے حرمت نے منت بھرے انداز میں اس کی جانب دیکھتے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ یوں کسی اجنبی کے ساتھ اتنی دیر سے اکیلے کمرے میں بند ہوتے حرمت کی ہمت اب جواب دے چکی تھی۔ کب سے کنٹرول کرتے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو اس کی پلکوں کی باڑ توڑتے گال پر بہہ نکلے تھے۔ حرمت کی آنکھوں سے گرتے آنسو پر مقابل کی آنکھوں میں غصے کی لہر سی دوڑ گئی تھی۔ خبردار، رونا مت ورنہ میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ جیب سے رومال نکال کر اس کے آنسو گرنے سے پہلے ہی اس میں جذب کرتے وہ گراتے ہوئے اسے وان کرتا مزید ہود میں سمٹنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اگر تم جانا چاہتی ہو یہاں سے تو پہلے میری ایک بات ماننی ہوگی۔ حرمت کے آنسو صاف کر کے رومال واپس پاکٹ میں رکھتے اس نے پوچھا تھا۔ وہ پل کے لیے بھی حرمت کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا رہا تھا۔ کیا؟ حرمت بس کسی بھی طرح یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ یہ جو زخم لیے ہیں ان پر بینڈیج کرنی ہوگی، اسی شرط پر تمہیں بغیر کسی کو پتہ لگائے میں یہاں سے نکلنے میں مدد دے سکتا ہوں۔ بہت ہی پرسکون انداز میں کہتے اس نے حرمت کے رہے سے اوسان بھی خطا کر دیے تھے۔
حرمت نے ایک نظر اس کے ہاتھ کی پشت پر ڈالی تھی جس پر اس کے لمبے ناخن جیسے کھبے ہوئے تھے، کہیں کہیں سے خون بھی نکل رہا تھا۔ حرمت کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کا اتنا برا حال اسی نے کیا ہے۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ حرمت اس کے بدلتے انداز سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے فوراً انکار کیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر آفس کل تک کھلنے تک یہی رہو میرے ساتھ، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ حرمت کے انکار پر مقابل کو رتی برابر فرق نہیں پڑا تھا، وہ تو جیسے چاہتا ہی یہی تھا۔ حرمت کا دل چاہا تھا کوئی وزنی چیز اٹھا کر اس پاگل سائیکو انسان کے سر پر دے مارے جو نہ جانے کیوں اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، مگر یہاں پر تو بینڈیج نہیں ہے، میں کہاں سے کروں؟ حرمت اچانک خیال آتی جوش سے بولی، جس پر اس کے جان نے مسکراتی نظروں سے دیکھتے اس نے چند قدم آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل کے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے سامنے کیا تھا۔ حرمت اس کے اس عمل پر حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے یا پھر اسی کا ہو۔ آئی تھنک تم جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتی ہو۔ حرمت کو حیرانی میں دیکھ وہ اسے یاد دلاتے بولا، جس پر مرتے کیا نہ کرتے کہ مصداق حرمت نے مرے ہاتھوں سے اس سے باکس لیتے کھولا تھا۔ مقابل اس کے ہر عمل پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ حرمت کا بنا ہاتھ ٹچ کیے بہت ہی محتاط انداز میں بینڈیج کرنا اس کو بہت مزہ دے رہا تھا۔ وہ اتنا خوش مزاج کبھی نہیں رہا تھا جتنا پچھلے 15 منٹ سے مسکرا رہا تھا۔ اسے خود ہی اپنے انداز پر حیرت ہو رہی تھی، جبکہ دوسری جانب اس کی تپش زدہ نظریں حرمت کی جان ہلکان کر رہی تھیں۔ تمہاری بات مان لی میں نے، اب تم مجھے نکال دو یہاں سے پلیز۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس کی الٹی سیدھی بینڈیج کرنے کے بعد حرمت باکس اسے واپس تھماتی جلدی سے بولی۔ مقابل کا دل بھی جیسے ابھی بھی ایسا کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا، مگر وہ پہلے ہی اسے بہت پریشان کر چکا تھا۔ مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے بھرپور نظر اس پر ڈالتا اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا بالکنی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بٹ یہاں سے کیسے اتروں گی میں؟ اس شخص کو بالکنی کی باؤنڈری سے جمپ کرتا دیکھ حرمت کو ایک نئی پریشانی نے آ گھیرا تھا۔ یہ آفس گراؤنڈ فلور پر تھا۔ بالکنی کی باؤنڈری تو بہت چھوٹی تھی، مگر اس سے نیچے اترنے کے لیے کافی لمبا جمپ کرنا تھا، جو اس نقاب پوش نے تو آرام سے کر لیا تھا، مگر حرمت کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ اوپر سے اس پر ڈر بھی لاحق تھا کہ کہیں اس طرف کوئی آ نہ جائے۔ پہلے وہ اندھیرے میں تھے، مگر اب باہر آ کر حرمت نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ چوڑے سینے اور مضبوط جسامت کا مالک کافی وجیح شخص تھا۔ حرمت اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ پائی تھی، مگر اس کی مغناطیسی آنکھیں تنے ہوئے بنے اور سرد آواز سے وہ اتنا اندازہ تو لگا پائی تھی۔ یہ جو کوئی بھی تھا انتہائی روڈ اور مغرور انسان تھا، جسے لڑکیوں سے بات کرنے کی بالکل بھی تمیز نہیں تھی۔ ابھی وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ تو مقابل کا رویہ ابھی بہت ہی اچھا اور ہے۔ اس شخص کے مغرور انداز کی تو اس نے ابھی 1% جھلک بھی نہیں دیکھی تھی۔ کم ہیئر، کچھ نہیں ہوتا، یہاں پاؤں رکھ کر نیچے جم کرو، آگے زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ وہ شخص حرمت کے خوف کو سمجھتے نیچے موجود بڑے سے پتھر کو آگے کر کے اس پر کھڑا ہوتا اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلاتا بولا، جس پر حرمت کا دماغ مزید گھوم گیا تھا۔ آر یو میڈ؟ میں ان پر پاؤں رکھوں گی؟ حرمت کو ڈر سے بھی زیادہ اس شخص کی ہتھیلیوں پر پاؤں رکھ کر نیچے اترنا عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن شاید اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر اگلے 5 سیکنڈ میں تم نیچے نہ ہوتی تو میں نے تمہیں یہیں چھوڑ کر چلے جانا ہے، میرے پاس نخرے اٹھانے کے علاوہ اور بھی بہت کام ہے۔ حرمت کو پیچھے ہٹتا دیکھ اب کی بار وہ اپنے مخصوص کھردرے لہجے میں بولا تھا، اگر اس کے بس میں ہوتا تو 1 سیکنڈ کی بھی دیر کے بغیر وہ اس لڑکی کو بازو میں اٹھا کر نیچے اتار دیتا، مگر وہ اس پر ایسا کوئی حق نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس کے نخرے دیکھ صرف ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ یہ شاید اس کی زندگی میں ہی پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ وہ کسی نخرے برداشت کر رہا تھا، لیکن اس کے پیچھے بھی مجبوری دل کی تھی۔ اس کے بات پر حرمت کا دل کیا تھا اس کے ہاتھ کے بجائے سر پر ہی پیر رکھ کر آگے چلی جائے، جو کچھ زیادہ ہی گھما ہوا تھا۔ حرمت نے کانپتے دل کے ساتھ بالکنی کی باؤنڈری کو پکڑتے اس کی پھیلی ہتھیلی پر اپنے دونوں پیر رکھ دیے تھے، اپنا پورا وزن ان پر ڈالتے وہ ہلے سے لڑکھڑائی تھی، مگر اس کے گرنے سے پہلے ہی وہ حرمت کو زمین پر اتار چکا تھا۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو حرمت اس شخص کے پھرتی اور شرافت پر اس سے امپریس ہوئے باہر نہ رہ پاتی، مگر اس وقت وہ بس یہاں سے غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ اس نے کیا بھی ایسا ہی تھا، نیچے اترتے ہی بنا پیچھے مڑے وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ میرون سادہ سے لباس میں ملبوس نازک سی لڑکی اس اجنبی کے دل پر اپنی بہت گہری چھاپ چھوڑ گئی تھی۔ اس کو دور جاتے دیکھ وہ شخص ہاتھ پر بندی بینڈیج پر ہونٹ رکھتے ہوئے سے مسکرا دیا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے اس کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آج کے دن اتنی حسین لمحے اس کے حصے میں آنے والے ہیں۔ گہری سانس ہوا میں خارج کرتے چہرے پر نقاب درست کرتے وہ تیز اس قدم اٹھاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ سر جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے باس کی بات سن کر بلال کو لگا تھا جیسے کسی نے اس کے سر پر بم پھوڑا ہو۔ کیوں نہیں ہو سکتا بلال صاحب،
اگر آپ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، آپ ایک بار ہاں تو کریں۔ صدام گہری نظروں سے بلال کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پر غور کرتے بولا۔ وہ اچھے سے سوچ چکا تھا اب اسے کیا کرنا ہے، مگر سر یزدان سر کی کنڈیشن تو… بلال کا ہچکچاہٹ سے صرف اتنا ہی بول پایا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق 80% چانسز ہیں یزدان کے ٹھیک ہونے کے، جو کہ 100% میں تبدیل ہو سکتے ہیں صرف آپ کے تعاون سے۔ صدام یزدان کے معاملے میں کسی صورت ہار نہیں ماننا چاہتا تھا، جبکہ بلال عجیب سی کشمکش کا شکار ہو چکا تھا۔ وہ اس سامنے بیٹھے شخص کو کیسے سمجھاتا کہ وہ بھلا ایک اب نارمل انسان سے اپنی بہن کی شادی کیسے کر سکتا ہے؟ بے شک صدام نے بہت ہی مناسب الفاظ میں اس سے یہ رشتے کے بارے میں بات کی تھی، مگر بلال پھر بھی یہ نہیں کر سکتا تھا۔ بلال صاحب، میں جانتا ہوں اتنا بڑا فیصلہ کرنا آپ کے لیے انتہائی مشکل ہے، مگر میں اس وقت بہت بے بس ہوں۔ آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ پچھلے 4 سال سے میں نے ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی جس سے یزدان کی طبیعت میں سدھار آ سکے۔ اب جب کہ ایک بہت بڑی امید نظر آئی ہے تو مجھے اس میں صرف آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ بھی تو کہتے ہیں احسان آپ کے لیے بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ میں یہ باتیں کبھی نہ دہراتا، مگر معذرت کے ساتھ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج سے 5 سال پہلے آپ یہاں کے ڈاکٹروں اور ان کی فیسز سے گمراہ کرنے سیریس بیماری میں مبتلا اپنے بیٹے کی زندگی سے بالکل نا امید ہو چکے تھے۔ تو وہ یزدان ہی تھا جس نے آپ کی مدد کرتے پانی کی طرح اپنا پیسہ بہاتے بیرونی ملک بھیج کر آپ کے بیٹے کا علاج کروایا تھا۔ اور شاید آپ کی یہی بہن جب ایکسیڈنٹ کے بعد زخمی حالت میں ہاسپٹل میں پڑی تھی تب بھی آپ کی مدد اس کمپنی نہیں کی۔ میرا یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو شخص ہمیشہ آپ کے مشکل وقت میں آپ کی ڈھال بن کر کھڑا رہا، آج آپ کی مدد سے اس کی زندگی بچ سکتی ہے، ورنہ ڈاکٹرز کے مطابق اگر اس کا ایگریشن کم نہ ہوا تو اس کی حالت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ صدام نے بہت سخت کا مظاہرہ کرتے بات ختم کی تھی، جبکہ ساری بات سننے کے بعد بلال کا چہرہ بالکل لال ہو چکا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا زندگی میں اچانک ایسا موڑ آ جائے گا۔ ابھی تو حرمت ایک دھچکے سے سنبھلی نہیں تھی تو وہ اسے اس سے بھی بڑا دھچکا کیسے دے سکتا تھا؟ مگر دوسری جانب بھی بات میر یزدان رحمانی کی تھی، جو ہمیشہ اس کے برے وقت میں اس کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ یزدان نے اسے اپنے امپلائی سے بڑھ کر عزت دی تھی۔ آج جب اسے مدد کی ضرورت تھی تو بلال کے لیے انکار کرنا اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ ہو گیا تھا، لیکن شاید وہ اتنا خود غرض بالکل نہیں تھا۔ اوکے سر، میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں۔ دل پر پتھر رکھتے بلال نے بہت مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ بلال جانتا تھا کہ یہ سب جاننے کے بعد حرمت اس سے شدید نفرت کرے گی، مگر یزدان رحمانی کی مدد کرنے کے لیے وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر پایا تھا۔ اگر صرف پیسوں کی بات ہوتی تو وہ گھر بیچ کر یا کچھ بھی کر کے یزدان کے احسانوں کا بدلہ چکا لیتا، مگر یزدان کے احسان صرف اس کے پیسے واپس کر دینے سے ختم نہیں ہو جانے تھے۔ بلال کو وہ وقت یاد تھا تب اس کے اپنے بھی منہ موڑ چکے تھے، تب صرف یزدان ہی تھا جس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، اس کا گھر اجڑنے سے بچا۔ یزدان ایک بہت اچھا انسان تھا۔ اگر صدام کے کہے مطابق 80% چانسز تھے اس کے ٹھیک ہونے میں، اگر وہ ٹھیک ہو جاتا تو شاید اس کی بہن دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوتی، کیونکہ اس کے لیے یزدان رحمانی سے زیادہ اچھا جیون ساتھی کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ بلال نے اپنے دل کو تسلی دیتے اپنے کیے گئے فیصلے پر اپنا ہی حوصلہ بڑھایا تھا، جبکہ دوسری طرف بلال کا مان جاننا صدام کو جیسے نئی زندگی کی نوید سنا گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ عمل کان میں مائکرو فون لگائے آفس میں ہوتی صدام اور بلال کی ساری باتیں سن رہی تھی، جس کے بعد اس کے دل میں موجود صدام جعفر کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ ہر طرف سے نظر بچا کر اس نے بہت مشکل صدام کے ٹیبل کے ساتھ ایک چپ اٹیچ کی تھی، جس سے وہ آفس میں موجود صدام کی ساری باتیں آرام سے سن سکتی تھی۔ بلال کا اتنی دیر آفس میں بیٹھنا اسے شک میں مبتلا کر گیا تھا، اس لیے اس نے مائکرو فون لگاتے ان کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ بھیس گھٹیا شخص، صرف دوسروں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر اپنا مطلب نکالنا ہی آتا ہے اسے۔ عمل کا بس چلتا تو اس شخص کو وقت سے پہلے ہی ختم کر دیتی، مگر وہ اپنے حساب برابر کیے بغیر اسے کسی صورت اتنی آسانی سے ختم نہیں کر سکتی تھی۔ مس عمل آپ کو سر اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ عمل جو ابھی اور بھی نہ جانے کتنی دیر صدام کو کوستی رہتی، پی این کی بات پر فوراً سنبھلتی فائل لی آفس جانے پڑ گئی تھی۔ مس عمل، آپ کو یہ بتانے کے لیے بلوایا تھا کہ آج شام کو ایک آفیشیل پارٹی ہے جس میں آپ کو میرے ساتھ آنا ہوگا۔ 6 بجے تک ریڈی رہیے گا، ڈرائیور آپ کو پک کر لے گا۔ صدام نے اسے اندر داخل ہوتا دیکھ فائل سے سر اٹھاتے مصروف انداز میں آگاہ کیا تھا، جو پہلے دن کی طرح آج بھی سیاہ لباس اور سیاہ شال میں خود کو مکمل ڈھانپے ہوئے تھی۔ چیل سی آنکھوں کا گہرا کاجل ہنوز تھا۔ اس کی آنکھیں ہر بار صدام کو ڈسٹرب کر دیتی تھی، اس لیے وہ زیادہ تر اس لڑکی کی جانب دیکھنے سے گریز کرتا تھا۔
اس وقت بھی اس نے ایک خیر ارادی نظر پڑنے کے بعد فوراً نگاہیں چرا لی تھیں۔ سر یہ فائل آپ چیک کر لیں ایک بار۔ عمل کی گہری نگاہیں جیسے صدام کا نظریں چرانا نوٹ کر گئی تھی، اس لیے وہ جان بوجھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ وہ اپنی قاتل نگاہوں کے وار سے اچھی طرح آگاہ تھی۔ عمل کے دودھیا بلیک نیل پینٹ سے سجے دلکش ہاتھ صدام کے سامنے تھے۔ عمل کا چہرہ دیکھ کے بغیر ہی وہ پورے یقین سے کہہ سکتا تھا کہ یہ لڑکی حسن کا مجسمہ تھی۔ شاید وہ یہ بات جانتی بھی تھی، اسی وجہ سے اس نے خود کو ڈھانپ کر رکھا ہوا تھا۔ صدام اس کی جانب دیکھنے سے گریز کرتا فائل پر جھکا، سوچ اسی کے بارے میں رہا تھا۔ آپ اسے رکھیں، میں دیکھ لیتا ہوں بعد میں، اب آپ جا سکتے ہیں۔ صدام بھی جیسے اس کی جانب نہ دیکھنے کی قسم کھا چکا تھا، وہ فائل پر جھک کے اسے وہاں سے جانے کا بول چکا تھا۔ عمل خاموشی سے واپس مڑی تھی جب صدام کا موبائل بجا تھا۔ او شٹ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرقان سے بات ہوئی تمہاری؟ عمل جو نکلنے ہی والی تھی، اس کی بات سن کر ہم پریشان ہوتا انداز دیکھ وہ وہیں دروازے کے باہر ہی رک گئی تھی۔ وہ سننا چاہتی تھی صدام کس سے بات کر رہا ہے۔ اپنے کیبن تک جانے تک شاید وہ کچھ باتیں مس کر جاتی، اس لیے اس نے وہیں کھڑے رہنا مناسب سمجھا تھا۔ وہ دروازے سے لگ کر کھڑی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کے اس طرف آنے کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ پیچھے کی جانب دیکھتے صدام پر سے کچھ دیر کے لیے اس کا دھیان بڑھ چکا تھا، جس وجہ سے وہ صدام کو اٹھ کر باہر کی جانب آتا نہیں دیکھ پائی تھی۔ اچانک اس طرف کا خیال آتے وہ جیسے ہی پلٹی صدام دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ عمل وہاں سے ہٹتی، صدام تیزی سے باہر نکلتا سامنے کھڑی عمل سے بری طرح ٹکرا گیا تھا۔ صدام کے کندھے سے عمل کا سر زور سے ٹکرانے کی وجہ سے ایک دم معاف ہو چکا تھا۔ اس نے دیوار کو پکڑ کر بہت مشکل سے اپنے ساتھ ساتھ اپنے نقاب کو بھی گرنے سے بچایا تھا، مگر کوشش کے باوجود اس کی چادر چہرے سے ہلکی سی ڈھلک گئی تھی۔ یہی لمحہ تھا جب صدام کی نظریں اس کے چہرے پر پڑتی کچھ لمحے کے لیے اسے ساکت کر گئی تھیں۔ چادر صرف تھوڑی سی ڈھلکی تھی، مگر عمل کے گلابی گال پر موجود سیاہ تل صدام کے دل کی دنیا میں طوفان برپا کر گیا تھا۔ اس نے ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر رخ موڑ لیا تھا، اسی وجہ سے وہ عمل کا پورا چہرہ نہیں دیکھ، مگر ہلکی سی جھلک جو دیکھی تھی وہی اس پر قیامت ثابت ہوئی تھی۔ صدام نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے ہاتھ بالکل بھی نہیں بڑھایا تھا۔ وہ فوراً اپنی کیفیت پر قابو پا کر نارمل ہوتا اس کو بھی ابھی تک آفس کے باہر ہی کھڑا دیکھ حیران ہوا تھا۔ مس عمل، آپ ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہیں؟ صدام کا لہجہ سرد تھا جس پر عمل کے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ اس سر میں پارٹی کی ٹائمنگ پوچھنے آئی تھی، میری ذہن سے نکل گئی تھی۔ عمل کو کچھ اور سمجھ نہیں آئی تو وہ جلدی سے جو دماغ میں آیا بول گئی تھی، 6 بجے کا ٹائم ہے۔ صدام عجلت میں تھا، اس پہلے ہی یہ لڑکی اس کا اچھا خاصا ٹائم ویسٹ کر چکی تھی، اس لیے وہ اس عمل کے یہاں ہونے پر زیادہ غور کیے بغیر وہاں سے نکل گیا تھا۔ عمل نے خاموش نظریں اس کی چوڑی پشت پہ ڈالتے اسے زیادہ دیکھ موبائل نکال کر کال ملائی تھی۔ ہیلو ایس پی، عمل اسپیکنگ۔ وہ ابھی آفس سے نکلا ہے، جو کام کہا تھا وہ فوراً ہو جانا چاہیے، کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ عمل کے چہرے پہ موجود تھوڑی دیر پہلے والی گھبراہٹ کی جگہ اب سرد و سپاٹ سے تاثرات نے لے لی تھی۔ صدام کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے سامنے سادگی کی تصویر بنی اس کی سیکرٹری اصل میں کون تھی، اور اس کے لیے دل میں کس قدر نفرت اور انتقام لیے بیٹھی اس کی زندگی میں صرف اسے برباد کرنے کی نیت سے داخل ہوئی تھی۔ ماما، ابھی کامران بھائی کی کال آئی ہے، صدام بھائی پر کسی نے حملہ کر دیا ہے۔ صوفیہ روتے ہوئی سیڑھیاں اترتی ڈرائنگ روم میں بیٹھی نائمہ بیگم کے پاس آئی تھی، جبکہ اس کی بات سنتے وہاں نائمہ بیگم کے ساتھ ساتھ موجود گھر کی باقی خواتین کا دل بھی دہل گیا تھا۔ صدام کہاں ہے وہ؟ ٹھیک تو ہے نا؟ نائمہ بیگم بھاگ کر صوفیہ کے قریب آتی بری طرح رونے لگی تھیں۔ یا اللہ، خیر ہو کیا رہا ہے؟ کس کی نظر لگ گئی ہے میرے ہنستے بستے گھر کو؟ جہاں بیگم اپنے پوتے کے بارے میں سن کر دل تھام کر رہ گئی تھیں۔ ان کی طبیعت پہلے ہی اپنے جوان نواسے کو اس حال میں دیکھ کر ٹھیک نہیں رہتی تھی، اور اب اس نئی خبر نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی تھی۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو قسط نمبر 2؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے گا۔ تو جلد ہی ملیں گے ہم قسط نمبر 3 کے ساتھ، تو تب تک کے لیے چینل پر پوسٹ ہوتے باقی تمام ناول سے لطف اندوز ہوں اور اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہیں۔ خدا حافظ۔